کا آغاز کریں گے اور خبر دیں گے۔ امریکی صدر نے صدارت سنبھالنے کے بعد کانگریس سے پہلے خطاب میں کہا کہ امریکہ پھر سے میدان میں آ گیا ہے۔ ہم نے 1.5 ماہ میں جتنا کام کیا اتنا دیگر نے 4 سالوں میں کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی تو کام شروع ہی کیا ہے۔ امریکہ اپنے پہلے مومنٹم پر واپس آ گیا ہے۔ امریکہ پہلے سے بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے خطاب جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف اقدامات کیے۔ ڈیموکریٹ میرے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میری قیادت میں امریکہ ناقابل تسخیر ہے۔ امریکی صدر نے اعلان کیا کہ 2 اپریل سے جو ملک امریکہ پر ٹیکس لگائے گا ہم جوابی ٹیکس لگائیں گے۔ کینیڈا کو سبسڈی دیتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ امریکہ میں چیزیں نہیں تیار کریں گے تو ٹیرف دینا پڑے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ نئی تجارتی پالیسی سے کسانوں کو فائدہ ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ بائیڈن کی اوپن بارڈر پالیسی تھی، ہم غیر قانونی امیگرینٹس کو نکالیں گے۔ غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف امریکی تاریخ کا سخت ترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس آل گرین کی جانب سے صدر ٹرمپ کی تقریر کے دوران احتجاج کیا گیا۔ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنانے پر ڈیموکریٹک قانون ساز کو کانگریس سے نکال دیا گیا۔ حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر کابینہ کا خصوصی اجلاس سے خطاب کے دوران شہباز شریف کا کہنا تھا، آج ہماری حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ آج ہی کے دن یہ حکومت بنی تھی لیکن اپوزیشن ہمارے خلاف کوئی سکینڈل نہیں لا سکی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اس سال رمضان پیکج پچھلے سال کے 7 ارب روپے کے مقابلے میں 20 ارب روپے مختص کیا ہے، جو چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 40 لاکھ خاندانوں کو انتہائی جدید طریقے سے پہنچایا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج غزہ میں جنگ بندی کے باوجود رمضان شریف میں فلسطینیوں کی خوراک اور امداد کو بند کرنے سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس پر ہمیں بھرپور آواز اٹھانی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، ہماری معیشت 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی اور ڈیفالٹ کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون لوگ ہیں جو IMF کو خطوط لکھ رہے تھے؟ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج ہم نہ صرف ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں بلکہ آج ورلڈ بینک سمیت تمام عالمی ادارے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میکرو اکنامک اشاریے مثبت ہو گئے ہیں۔ خبر دیں گے، سیکیورٹی فورسز نے بنو کینٹ پر فتنہ خوارج کا دہشت گردی کا حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے بنو کینٹ میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کی۔ دہشت گردوں نے بارود سے لدی 2 گاڑیاں بنو کینٹ کی دیوار سے ٹکرا دیں۔ خوارج نے بازار میں رش اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائی ہونے سے گاڑیاں گھبراہٹ میں دیوار سے ٹکرائیں۔ ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں کی بارود سے بھری گاڑیوں کے دھماکے سے قریبی مسجد بھی شہید ہو گئی۔ دھماکے سے قریبی گھر کی چھت گرنے سے 9 شہری شہید اور 16 زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف انٹری پوائنٹس پر موجود سیکیورٹی عملے نے 6 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ باقی خارجی دہشت گردوں کو محصور کر لیا گیا ہے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ افطار کے وقت معصوم شہریوں اور مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ اس بات کی غمزدی کرتا ہے کہ خارجیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فورسز کا تمام خوارج کے خلاف کلین اپ آپریشن جاری ہے۔ دوسری جانب صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی بنو کینٹ پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ آصف علی زرداری نے بنو کینٹ پر دہشت گرد حملے کے نتیجے میں قیمتی جانی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حملے کی کوشش کرنے والے خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے واقعے میں معصوم شہریوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں نے فتنہ خوارج کا حملہ ناکام بنایا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے بزدل دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ فتنہ خوارج کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا، قوم کو سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
شہر قائد سے خبر شامل کریں گے۔ کراچی کے علاقے ڈاکس فشری کے قریب کمپنی میں مبینہ گیس کا اخراج، متعدد افراد بے ہوش ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق ڈاکس فشری کے قریب کمپنی میں بے ہوش ہونے والے 15 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی ڈاکس نے بتایا کہ گیس لیکیج سے متاثرہ 12 افراد کو سول اسپتال جبکہ 3 افراد کو کتیانہ میمن اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی ڈاکس ارشد آفریدی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زیر علاج تمام افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ عرب رہنماؤں نے غزہ کی تعمیر نو سے متعلق مصر کے منصوبے کو منظور کر لیا ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں عرب لیگ کا اجلاس ہوا جس میں مصر، سعودی عرب، قطر، اردن اور شام سمیت دیگر عرب ممالک، اقوام متحدہ کے سربراہ، صدر یورپی یونین، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل شریک ہوئے۔ اجلاس میں رہنماؤں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ منظور کر لیا۔ عرب رہنماؤں نے فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے گھر کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے علاقائی امن کو خطرہ ہے۔ مصر کی جانب سے غزہ کے حوالے سے پیش کیے گئے 53 ارب ڈالر کے مجوزہ 5 سالہ منصوبے میں لاکھوں گھر، تجارتی بندرگاہ اور ایئرپورٹ کی تعمیر شامل ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق مصر کے منصوبے میں فلسطینی علاقوں میں انتخابات اور 2 ریاستی حل کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ اجلاس میں عرب رہنماؤں نے ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا جو کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے مالی معاونت کرے گا۔ عرب رہنماؤں نے تعمیر نو کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بین الاقوامی تعاون پر بھی زور دیا۔ برطانیہ کے دارالعلوم کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار برطانوی وزیر اعظم نے بھی شرکت کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق منگل کو رمضان المبارک کی مناسبت سے آل پارٹی پارلیمانی گروپ برائے برطانوی مسلمان کی میزبانی میں ہونے والے افطار ڈنر میں وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے خصوصی شرکت کی۔ دارالعلوم کی جانب دیے جانے والے افطار ڈنر میں اراکین پارلیمنٹ، انٹرفیت رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر تلاوت کلام پاک کے بعد رمضان کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ غزہ جنگ کے دوران برطانیہ کی مسلم کمیونٹی کس مشکل صورتحال میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری ہر ممکن کوشش ہے کہ غزہ میں ضرورت مندوں کو امداد پہنچے۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے برطانوی مسلمانوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا سیمی فائنل آج لاہور میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں نے میچ کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ سیمی فائنل سے قبل نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ نے الگ الگ اوقات میں قذافی اسٹیڈیم میں ٹریننگ کی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے وارم اپ سے سیشن کا آغاز کیا اور پھر فیلڈنگ ڈرلز کی۔ نیٹس پر بیٹرز اور بالرز نے خوب مشقیں کی۔ اس موقع پر پریس کانفرنس میں کپتان مچل سینٹنر کا کہنا تھا کہ لاہور کی پچ دبئی کے مقابلے میں مختلف ہے، یہاں پر پہلے کھیل چکے ہیں، کنڈیشنز کا اندازہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹریول کے بعد کھلاڑیوں کو ریکوری کا موقع ملا اور سیمی فائنل کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے پہلے سیمی فائنل میں بھارت آسٹریلیا کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں کھیلے گئے ایونٹ کے ناک آؤٹ مقابلے میں بھارت نے 265 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ بھارت کی جانب سے وراٹ کوہلی 84 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ شہریاز ایئر 45، ہاردک پانڈیا 28، کپتان روہت شرما 28، اکشر پٹیل 27 اور شبمن گل 8 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کے ایل راہل 42 اور رویندر جڈیجا 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔ آسٹریلیا کی جانب سے نیتھن ایلس اور ایڈم زمپا نے 2-2 جبکہ کوپر کنولی اور بین ڈوار نے 1-1 وکٹ حاصل کی ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم 50ویں اوور میں 264 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ دبئی میں شیڈول آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی فائنل کی ٹکٹوں کی فروخت شروع کر دی گئی ہے۔ فائنل میچ کی کم سے کم ٹکٹ 250 درہم رکھی گئی ہے۔ شائقین آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی آفیشیل ویب سائٹ سے آن لائن ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے پہلے سیمی فائنل میں بھارت نے دلچسپ مقابلے کے بعد آسٹریلیا کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔